बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर नहीं है, खबरें हैं, पूरी की पूरी खिचड़ी है पाइन जो पकी पड़ी है। और ये वफाक में भी है, पंजाब में भी है, लाहौर तो लैके लंदन तक करे, बहुत सारी चीज़ें हैं और इनके अपने हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर है, अपना एक कलर है, अपना एक टेस्ट है ज़रूर, और वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। आप उन सारी चीज़ों को अपनी मर्ज़ी का जो चाहे रंग दे सकते हैं। यानी ये वो पानी की तरह है ये सारा कुछ, जेड़े मर्जी रंग ज पा लो उस रंग का बन जाएगा, जो उनसे मर्जी सांचे में ढाल लें उस सांचे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ऐसा मज़ेदार इस वक्त एक पॉलिटिकल मंजरनामा जो है वो मेरे सामने है और ये हक़ाइक़ पे मबनी है सारे का सारा। ये जो कोई शय में कड़ी नहीं है, जो चीज़ है एज इट इज़ वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और मैं अब वो पटारी खोलने लगा पाए, उस पटारी में से मैं आपको एक एक करके खबरें जो हैं वो आपके सामने रखने लगूँ। अब पटारी में से जो पहली खबर निकलने लगी है ना वो ये है, और ये खबर जो है याद रखिएगा कि ये कल रात 8:30 बजे तक की खबर है और उसके बाद अगर कोई डेवलपमेंट हो गई है तो वो मैं आपको नहीं कुछ कह सकता कि उसमें मज़ीद क्या हुआ है। मगर मज़ेदार जो चीज़ है वो ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो 2 अगस्त से वहाँ पर बैठे हुए हैं लंदन के अंदर, वज़ीर आला पंजाब हैं, और उनके वापसी की जो सीन है वो सर कल ये इतला थी कि वो भाई जड़ा बाबा उतों बैठ गया एक जहाज़ के अंदर और जहाज़ लाहौर के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ पड़ा है आने के लिए। अच्छा, अब तो पहली तो बात यह है कि उनके वहाँ पर जाने के हवाले से बहुत सारे तनाज़ात थे, बहुत सारी बातें थी। कोई कह रहे थे पता नहीं केड़ी सारा चौधरी ने ब्याह खड़का लिया, कोई कह रहे थे जनाब सारा की वजह से तो सारे का सारा रोला पड़ा और चौधरी बरादरान में लड़ाई हो गई। इस तरह की बहुत सारी गुफ्तगू थी। क्योंकि ये बात किसी तरफ से मुझे कन्फर्म नहीं हुई, इसलिए मैंने इस बात को यानी क्या कहते हैं कि इतने बहुता जोर नहीं देता। अगर कन्फर्म हो जाती तो ज़ाहिर है भाजी मैं कहता लो जी मैं तुम दसन लगा ए नकाहनामा जी, ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई। अगर शादी कर भी लिया तो ये ज़ाहिर है उनका ज़ाती मामला है, हम उसमें कौन होते हैं भाई दखल अंदाजी देने वाले, उन्होंने हिम्मत है भाई जे ऐस उम्र भी कर लिया तो ठीक है की किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कल रात 8:30 बजे तक की सूरत हाल ये थी, 8:20-30 तक की सूरत हाल थी कि जनाब परवेज़ लाई साहब वहाँ से चल पड़े हैं और लाहौर के अंदर भाइन रोले पै गए। लाहौर में 4 जगह पर रूट्स लग गए। एक शाह काम चौक है, वहाँ पर किसी के इफ्तिताह की हवाले से बाकायदा तौर पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई जनाब LDA की जानिब से कि जनाब इतने चो सब ने आना सीधा इतने जनाब फीता कटना आ गए। चलो जी, एक उस तरफ रूट लग गया। एक जनाब ज़ोहर लाई रोड के ऊपर जो है मीटिंग कॉल कर ली गई कि परवेज़ लाई आ रहे हैं, सीधी मीटिंग होगी ज़रूर और ये जो लॉन्ग मार्च की कार्रवाई है ना ये सारी देखी जाएगी। तीसरा जो था वो ये था कि जनाब एयरपोर्ट की तरफ दौड़ लगा दी गई कि जी वो एयरपोर्ट जो नया एयरपोर्ट है वहाँ पर आ रहे हैं। एक रूट लाता गया पुराने एयरपोर्ट का कि उत्थे आ रहे हैं। यानी मैं एक्चुअली बताना ये चाहता हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि परवेज़ लाई सब उत्थों आ रहे ने तो ये आंदे ही उन्हें सारे काम कर लेने। परवेज़ लाई ये कि वो कोई जिन्न आ रहा भाई उन्हें कोई जिन्न आ गया केड़ा इंजैक्शन ताकत का लवाया कि उन्हें सारे काम जोड़े ने आंदे ही कर लेने। 4 साइड पे रूट्स लगे हुए थे, VIP रूट्स जिन्हें कहा जाता है कि परवेज़ लाई सब आ रहे हैं और ये सारे काम किए जाएंगे। लेकिन वाकया ये है कि परवेज़ लाई साहब उस जहाज़ में वड़े ही नहीं जिस जहाज़ की तलाश थी कि उतो भाई वो आ रहे हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें। लेकिन मज़े की बात यह है कि 2 दिन पहले एक परवेज़ लाई साहब के जो गोगा है ना, गोगा भट्टी साहब, वो भी किसी एक अहम सी खूबसूरत सी हस्ती के साथ वो भी लंदन चले गए हैं। अब इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, लोगों के निजी मामला होते हैं उनमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा यही जा रहा है कि वो भी वहाँ पर चले गए, लिहाजा परवेज़ लाई की वापसी का इम्कान अभी ज़रा कम है। अच्छा, अब एक मंजर ये है, अब परवेज़ लाई वहाँ पर डिले करते जा रहे हैं तो फिर एक नई कहानी जो है वो सामने आ रही है कि ओम चौधरी साहब जो हैं वो मिले हैं नवाज शरीफ साहब से। अब ओम चौधरी साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो जहांगीर तरीन साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनके बारे में दावा ये है कि अभी भी उनकी जेब में 20 MPAs हैं। पंजाब से तहरीके इंसाफ के 20 MPAs अभी भी उनकी जेब में है, बल्कि कहने वाले कह रहे हैं कि 5 के नून लीग के भी MP उन्होंने जेब गए हैं।
ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اور مخدوم احمد محمود کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی دوستی ہو گئی دوبارہ. پہلے رشتہ داری تو ہے, ناراضگی تھی, پولیٹیکلی ایک دوسرے کے مخالف چلتے تھے, اب دوستی ہوگی. تو مخدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ مل کر اے جڑا نا بھائی کو چن چڑھان ٹرے ہے پنجاب دی گورنمنٹ دا نواں. پھر پرویز لائی صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی سے ایشورنس مانگ رہے ہیں کہ یار نواز شریف کو سمجھاؤ, جان دے یار تیری مہربانی. یہ والی کہانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی جگہ پہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ کل واقعہ ایک یہ ہوا کہ جناب ہاشم ڈوگر صاحب جو کہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر ہیں, یاد رکھیے گا کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر. اور کسی نے مجھے کہا تھا, بہت شروع کی بات ہے, چودھری خادم حسین صاحب ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں, بزرگ صحافی ہیں, بلکہ سینئر تو نہیں بزرگ کہنا چاہیے, ویسے وہ ماشاءاللہ ینگ ہیں, یعنی ان سے آپ بات کریں آپ کو احساس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ بوڑھے آدمی ہیں, 85 ایئرز اولڈ ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے زندہ دل آدمی ہیں. وہ بڑے شروع میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ پتر آرمی مین نیور ریٹائر. تو سانوں یہ گل سمجھ نہیں سی آتی, ادوں ہولی آ گئی. تو کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہے نا حضور, وہ انہوں نے کل استعفیٰ دے دیا, ٹھیک ہے, وزارت داخلہ سے. کچھ دن پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب عمران خان کو یہاں سے کوئی سپورٹ نہیں دی جا سکتی لانگ مارچ کے لیے, یہ انہوں نے کہا. پرویز لائی صاحب سے اس حوالے سے سوال آ, انہوں نے کہا کہ یار وہ ذہنی توازن خراب ہے, کی گلاں پہ کر دے تسی, چھڈو ایس کو گل ہے کرنے والی, جس ویلا آئے گا ویکھ لیں گے. اس پر ایک جو ہے باقاعدہ طور پہ ہاشم ڈوگر صاحب کا اپنی پارٹی کے اندر جو تحریک انصاف ہے ایک پھڈا ہو گیا, اور چنگی کٹ لائی تحریک انصاف کے ٹرولز نے ہاشم ڈوگر استعفیٰ دو سے, کہ اس پہ ہیش ٹیگ سے انہوں نے پورے کا پورا ایک ٹرینڈ چلایا تھا. وہ 20-25 ہزار اس میں جو ہے نا وہ آئے تھے, اپنا ٹویٹس آئے تھے, اور ہاشم ڈوگر کے خلاف پوری کمپین چلی تھی. اب کل جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اچھا اب ایک کہانی یہ ہے. دوسری کہانی یہ ہے کہ جناب ان سے استعفیٰ لے لیا گیا کہ پائیں تسی یہ کام نہیں کر سکتے, لہذا تسی استعفیٰ دے دیو, تسی تو ساڈے خلاف ہو گئے ہو. ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا, کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب کو, کہ جناب تسی پینشن لینی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کے بیک بینیفٹس بھی ہیں, لائف ٹائم ہے سارا کچھ, آپ کو اپنے ادارے کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے. لانگ مارچ چلی جی عمران خان استادی لان ٹریا, یہ نہیں پینا پائیں, تو لہٰذا انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے, اب تک جتنی خبریں میں نے آپ کو بتائیں اس میں عمران خان کے لیے خیر کی ایک بھی خبر نہیں ہے, اور اگے بھی خیر کی کوئی خبر نہیں ہے عمران خان لی. میں آپ کو بتانے لگوں آگے بھی باتیں جو ہیں. پھر جناب ایک چیز اور سامنے آئی, اور وہ یہ کہ کل اجلاس ہوا جو بنی گالہ کے اندر, اور اس اجلاس کے اندر پرویز خٹک صاحب اور شیخ رشید کے درمیان جو ہے نا منہ ماری ہو گئی, پائن تو میں ہو گئی. اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں عمران خان سے بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ اجلاس تھا, ظاہر ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے, کیویں کرنا ہے, کس لیے جانا ہے, کیویں آنا ہے, حکومت کو کیویں دبانا ہے, ان کو کیسے منانا ہے, ترلا کیسے ڈالنا ہے, تڑی کیویں لانی ہے, یہ ساری گفتگو اس میں ہونی تھی. پرویز خٹک صاحب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے وہ طوطا چڑیا کا مینا ہیں جو کہ جا کے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کے باہر کھلو کے واضح مار دے کے دے جا سخیا رائے مولا ذرا اللہ ہی بوٹا لائے گا, ادھروں پائے خیر نہیں پہ رہی. یہ وہ شخصیت ہے. اب یہی کام جو ہے شیخ رشید دا بھی ہے پائن, انہیں بھی ہے ٹھیکہ چکیا پروفیشنل جیلسی پائن دونوں دی آپس کہ جناب میں بھی اتوں دا ملازم, میرا تے ساری زندگی لنگ گئی, یہ تے کل دی گل ہے, میں تے ساری زندگی ہو گئی اتوں دا. تو ان کی آپس میں پروفیشنل جیلسی جس کی وجہ سے یہ تو میں ہوئی ہے. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے وہ بھی پرویز خٹک کے ساتھ تھے. اب تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار شیخ رشید دا کی کام ساڈے نال, جب تک تو ہماری حکومت تھی اے ساڈا الہی سی, ساڈے کول آندا جاندا سی, بہندا سی, روٹی کھاندا سی, وزیر لایا سی, پر ٹھیک ہے ہوں تو حکومت کوئی نہیں, استعفے دیتے بھائی, تو کہڑے چکر چاہنا ہے, تو مخبریاں کرتا پھرنا. آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیں اپنا حامد خان صاحب, یہ بھی شیخ رشید کے بہت خلاف ہے. ابھی 1-2 روز قبل ہی حامد خان صاحب نے ایک جگہ پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جناب شیخ رشید اور فواد چودھری والے لوگ جڑے نا وہ عمران خان کو لے بیٹھے, یعنی ان کی بات کا مطلب یہ تھا. تو شیخ صاحب جو ہے نا وہ کافی زیادہ ان کی بستی پروگرام ہوا وہاں پہ, لیکن بھائی دیکھو نا ہوں شیخ رشید کی بستی تو نہیں ہو سکتی, وہ محسوس ہی نہیں کرتا اگلا, تھی جو مرضی کری جاؤ, کئی باری ہوئی ہے اگلا نہیں فیل کرتا,
تو لہٰذا انہوں نے نہیں کی. اب یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جناب آپ کو میں ایک اور مزے کی خبر دینے لگا ہوں, اور وہ خبر جو ہے وہ اگین ذرائع سے ہے, اور فردوس عاشق عوان صاحب ہے. یہ عمران خان کی بہت زیادہ حمایتی ہوا کرتی تھی, ابھی بھی ہیں, لیکن ذرا نہ تھوڑا جا کیا کہتے ہیں کھلا کے حمایت نہیں کرتی. عمران خان صاحب کی اگر انہوں نے مکمل سپورٹ کرنی ہے تو اس صورت میں کرنی ہے یہ دوسرے پاس مکمل انکار ہو جائے. ابھی تک ادھر سے انکار ہی ہے. بڑی کوشش کی گئی ہے فردوس عاشق عوان صاحبہ کے لیے. میں آپ سے عرض کروں, مجھے ذرائع نے کنفرم کیا کہ اس دورے میں بھی اس وقت جو دورے جاری ہیں لندن کے, وہاں پر اس وقت بھی کسی ایک جو ہے خلائی مخلوق ٹائپ آدمی نے, ٹھیک ہے, اب خلائی مخلوق ٹائپ کہہ رہا ہوں, فردوس عاشق عوان کی سفارش کی ہے جو ہیں اپنا نواز شریف صاحب کہ انہوں اللہ یار تیری مہربانی. انہوں نے کہا نہیں, میاں صاحب نے کہا نہیں. اور وہاں پر مریم نواز بھی موجود تھی, تو مریم نواز میں تو کیا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو گفتگو بھی نہ کریں آپ. تو لہٰذا اس بیچاری انہوں نے کہا رہی ہے, لیکن ابھی تک وہ امید میں بیٹھی ہے. یہ یاد رکھیے گا, بہت کیا کہتے ہیں تھک سکن ہے, اور وہ امید نہیں چھڑتی اپنی, ٹھیک ہے, کوششیں ان کی جاری ہیں. باقی پیپلز پارٹی ان کی لاسٹ چوائس ہوگی, کیونکہ عمران خان کا انہوں نظر آ رہا ہے کہ ٹین ڈبہ گول ہے, لہٰذا وہ ادھر ادھر جو ہے نا ہاتھ پیر مارنے کی کوششیں کر رہی ہیں. لیکن اس میں ایک شخصیت ہیں جو گورنر پنجاب رہے ہیں, چودھری سرور صاحب. سر چودھری سرور صاحب کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری سے بہت زیادہ متاثر, اور حنا ربانی گھر سے بڑے متاثر. کچھ دن پہلے, 2-1 روز پہلے ان کی ایک بڑی طویل جو ہے ملاقات ہوئی کسی دوست کے ساتھ, اور اس دوست کو انہوں نے کہا کہ یار میں تو حیران رہ گیا جس طریقے نہ بلاول نے اور حنا نے پاکستان کا کیس لڑا ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر. یورپی یونین ہو, امریکہ ہو, مطلب ہے کہ دنیا دا کوئی ملک ہوئے, چین ہوئے, جاپان ہوئے, جرمنی ہوئے, تے پاویں جناب وہ رشیا ہوئے, جس طریقے سے بلاول صاحب نے پاکستان کا کیس لڑا نا, میں حیران. اور یہ ہوپ ہے پاکستان کی, اتنی تعریفیں تروفے کی. اچھا ہوں پائیں بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہیں اپنا چودھری سرور صاحب کیوں انہیں تعریفاں کر رہے ہیں بلاول کی. تحریک انصاف تو وہ چھوڑ چکے ہیں, ایک مدت ہو گئی, تو کیا وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی میں ہی تھے. ان کی جو جنم بھومی ہے نا سیاست کے اندر, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ان کا سیاسی جنم پیپلز پارٹی میں ہوا ہے چودھری سرور کا. لیکن درمیان میں پھر وہ پہن چھال مار کے نون لیگ ہی چڑھ گئے سن. پھر نون لیگ نے گورنر بھی لگا دیا تھا, پھر نون لیگ کو چھوڑ کے وہ تحریک انصاف کو پیارے ہو گئے تھے. آج کل تحریک انصاف نے انہیں نکال دیا, یا وہ بہت خلاف ہیں, اور اب وہ نہیں تھا لبدے پھر دے رہے. تو بلاول کی وہ تعریفیں کر رہے تھے. اچھا ایک تو بات سچی یہ ہے کہ بلاول صاحب کی تعریف وہ غلط نہیں کر رہے تھے. جس طریقے سے بلاول صاحب نے کیس لڑا ہے پاکستان کا, یہ واقعتاً اس نے ثابت کیا نوجوان نے کہ وہ ایک سٹیٹس مین ہے, اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. لیکن چودھری سرور کی جی تعریف ہے نا, وہ مطلب میں لبن کی کوشش کی تھی, اور میں نے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ جناب پائنو نا نون لیگ کا تو انکار ہو گیا. ان کے سفارشی جو تھے وہ رانا ثناء اللہ بھی تھے, ان کے سفارشی جو تھے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تھے کہ چودھری سرور صاحب کو واپس لے لیا جائے. پر میاں نواز شریف والو پائن چٹا کورا صاف جواب کہ نہیں سی, سوری وی آر سوری, سانوں ایسی کوئی لوڑ نہیں گی. تو لہٰذا چودھری سرور صاحب اب ظاہر ہے سیاست کرنی ہے, تو وہ ایک نیا راستہ جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ بلاول صاحب کی تعریفیں اب پولیٹیکل حلقوں میں کرتے پائے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ عمران خان کو مطلب ہے کہ باقاعدہ جڑا نا باواں ٹونگ کے نہیں ہوتا غصے کا اظہار کرنا, وہ عمران خان کے بارے میں وہ الفاظ ادا کرتے پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چودھری سرور اور جہانگیر ترین کا آپس میں اٹ کھڑکے کا بھی ویر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو تھا منصور علی خان کا, اور اس میں منصور علی خان سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے کو جہانگیر ترین نے کرنا تھے, میں تے آلو چھولے بیچن آیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی لڑائی تھی, مگر اب وہ سر آپس میں جو ہے نا اکمک ہو چکے ہیں, اور اون چودھری کی ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے, جو کہ ظاہر ہے جہانگیر ترین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب ان ساری خبروں میں سے آپ نوٹ کریں تو عمران خان کے لیے خیر کی ایک بھی خبر نہیں ہے.
بلکہ ان کو اگر آپ جوڑا مرضی رنگ دے کے دیکھ لیں وہ ساری کی ساری خبریں عمران خان کے خلاف ہی جا رہی ہیں. جتوں تک لانگ مارچ کی گل ہے تو لانگ مارچ تو سر پہلے ہی شارٹ ہویا پیا ہے اور لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے خود اپنی نویاں ضمانتوں کے چکر چ پی گئے. کل جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں سے 420 یعنی فراڈ دھوکہ دہی کی، جعل سازی 468، 471، 477، 477 اے کے میرا 471 کے، باقی ساری دفعات جو ہے نا وہ نان بیلیبل ہیں. 7 سال کم از کم سزا ہے سر ان میں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا اب وہ اس کا بندوبست کریں. پھر بھی اگر کسی کا شوق ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان کر کے تو حکومت کو بلیک میل کر سکتا ہے تو وہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لے. مگر خان صاحب کے لیے فی الحال اچھی خبر میری پٹاری میں کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے پاس ہو، تو جو میرے پاس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو آپ دوسرے درخواست ہے کہ جو آپ کا خیال ہوگا وہ بھی لکھ دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے کے لیے لاگ.